کہ انڈیا کے ساتھ ملنے کے روبل سے سارا ان کا لین دین تھا. اس وقت امریکہ اور ہندوستان کا یکجا ہونا پاکستان کے لیے سوچنے کا مقام ہے اور لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے کی ابھی بھی سپر پاور ہے، اس دنیا کی سپر پاور ہے، اور ایسی سپر پاور ایک ایسے انتہا پسند اور اسلام دشمن اور انسانیت دشمن ملک کے ساتھ مل جاتی ہے اور اس کو سپورٹ کرتی ہے تو پاکستان کے لیے مسائل ہیں. لیکن ہم نے امریکہ کئی دفعہ جب وہ لڑ رہا تھا روس میں تو ہم اس کے بلیو آئیڈ تھے، اور جب وہ امریکہ روس چلا گیا تو انہوں نے کہا تو کون میں کون. انڈیا بھی کوشش کر کے دیکھ لے. دنیا میں ڈپلومیسی جو ہے اب مفاد کا نام ہے. آج کے دور میں مفاد کی ڈپلومیسی ہے، جس کے ساتھ ہو جائے. آج دیکھیں فرانس امریکہ کو چھوڑ گیا. کبھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ فرانس بھی امریکہ سے اپنے ایمبیسڈر کو بلا لے گا اور یو کے سے اپنے ایمبیسڈر کو بلا لے گا. اٹس امپورٹنٹ کنٹری، اور ایسا فیصلہ جو ہے وہ بڑا ہی اہم تھا. گو کہ پاکستان میں دوسرے فیصلوں کو بڑی اہمیت دے دی جاتی ہے میڈیا میں. یہ ایک بڑا فیصلہ ہے جو فرانس نے آسٹریلیا کو ایٹمی آبدوز امریکہ کی ٹیکنالوجی دینے کے خلاف کیا. سو ہمیں جاگتے رہنا ہے. ہم ایک زندہ قوم ہے، ہم نے سارے مسائل دیکھے ہیں. لوگ چاہتے ہیں اگر ہم پہ پابندیاں لگیں، اگر افغانستان میں کوئی خون ریزی ہوتی تو یقیناً ہمارے لیے بڑا مسئلہ تھا. آج افغانستان میں امن ہے. آج افغانستان میں امریکن دور سے بھی زیادہ امن کا وقت ہے. جب امریکن 20 سال کی فورسز رہی اس سے زیادہ وہاں پیس ہے. اور یہ کہنا جناب ایری، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان نے کہا تاجکستان میں کہ ایک مخلوط حکومت وہاں بنے، اور لیکن یہ ان کا کام ہے. ہم کہہ سکتے ہیں وہ لوگ 40 سال کی جنگ لڑنے کے بعد آئے ہیں. 20 سال رشین اور امریکن کی 40 سال کی جنگ لڑنے کے بعد آئے ہیں. ہم ان سے کہتے، اور وہ خود ان کو ایسے قدم اٹھانے چاہیے کہ دنیا میں ان کا داخلہ ہو اور دنیا ان کو تسلیم کرے. اور میں دنیا کے نام بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی عقل کا اندھا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تنہا ہو جائیں گے، ہم آئسولیشن کا شکار ہو جائیں گے، تو یہ خیال است و محال است و جنوں. ہم مسلمان ہیں. مسلمان جو ہوتا ہے، کامل مسلمان وہی ہوتا ہے جو بہادر ہوتا ہے اور مشکلات کو امتحان سمجھ کر اس کا مقابلہ کرتا ہے. اس لیے ہمیں گھبرانے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ہم پہ ایک امتحان کا وقت ہے. اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم ایک سرخرو قوم کی حیثیت سے اس دنیا میں قائم دائم رہیں گے. اگر کوئی کال نہیں آئی تو ہمارے لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کال نہیں آئی کو قیامت نہیں آ گئی جی کال نہیں آئی تو. یہ چٹھی سجنوں کے نام نہیں ہے کہ کال آئی تو سارے مسئلے حل ہو گئے. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ دنیا میں مفاد کی ڈپلومیسی ہے. جس کے ساتھ انٹرسٹ ہے وہ پرانی باتیں بھول کے فوراً مل جاتا ہے. جہاں تک امریکن کا مسئلہ ہے، اگر ہمارے چین سے تعلقات اچھے ہیں تو اور اچھے ہونے چاہیے، اور امریکہ کے ساتھ بھی بہتر ہونے چاہیے، اور مجھے یقین ہے یہ بہتر ہو جائیں گے. اور ہر دفعہ جب ایک نیا صدر آتا ہے اس کی تھوڑی سی سوچ ہوتی ہے. الٹیمیٹلی جب اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، جب وہ حالانکہ وہ پہلے بھی وہ ایکسپیرینس تھے، لیکن ہم جس خطے میں واقع ہیں ہم نہ چین کو چھوڑ سکتے ہیں نہ امریکہ کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا تکرار ہو سکتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا، اور بالآخر امریکہ بھی افغانستان کی طرف رخ کرنے کی کوشش کرے گا. اور کتنی سنجیدگی سے کرتا ہے اور کتنی گہرائی میں کرتا ہے یہ وقت ہی ہے. یہی 4-6 مہینے ہیں اس میں فیصلہ ہو جائے گا. سو ان 6 مہینوں میں بھی امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ چین اور روس اور ایران اور پاکستان افغانستان کے پیچھے کھڑے ہوں گے ان کی انسانی بحرانی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے. دیکھیں آپ کہاں سے شروع ہوں، اوپر سے شروع. دیکھیں الٹیمیٹلی اب لڑائی گہرے پانیوں کی ہونے جا رہی ہے. گوادر کے پاس کے پانی جو ہے وہ اہم ہونے جا رہے ہیں، اور گوادر پورٹ جو ہے وہ اباؤٹ، میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر معاف کر دے قوم، کیونکہ لوگ جب پروگرام 400 MNT ہے وہاں 400 جہاز تک کھڑے ہو سکتے ہیں. چابہار 1.5 MNT وہاں 1.5 جہاز کھڑا ہو سکتا ہے.
اور ہندوستان نے پوری کوشش کی کہ چابہار پہ انویسٹمنٹ بھی کی. اس کا خیال تھا کہ یہ افغانستان کے راستے کی بجائے یہ راستہ جو ہے پاکستان کی بجائے یہ راستہ اختیار کیا جاتا. اور چین کا وہاں سے دیکھیں نا, اس کے لیے بڑے مسائل ہیں. تائیوان اس کے خلاف ہے, ملائیشیا, انڈونیشیا کے حالات, پھر آگے دیکھیں میں کس کا ملک کا نام لوں, سیدھے انڈیا پہ آ جائیں, انڈیا. سو پاکستان اس کے لیے روڈ سے بھی منسلک ہے, پانیوں سے بھی منسلک ہے, اور ہماری ایک بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ہماری دوستی ہمالیہ سے بلند ہے, اور ہر سیزن کی دوستی ہے. اور سی پیک کو تیز کرنا چاہیے. ایکچولی جو ہو کیوں نہیں رہا تیز؟ پرائسز ہوئی اسپیشلی پاور تیزی میں رکاوٹ بہتر ہو جائے گا میرا خیال ہے. تو آپ نے ذکر کیا چین کی تحفظات ہیں, داسو حملے پہ بھی ان کے تحفظات ہیں, ان کی سیکیورٹی کے معاملات ہیں. دنیا میں چھپے ہوئے دوستانہ پہنے ہاتھ ہیں جو چائنا کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے انجینئرز اور دوسرے لوگ یہاں سے چلے جائیں. اور ہمارا جو دو اہم پاکستان کے اہم ترین منصوبے میں عمران خان کے جو سمجھتا ہوں وہ داچو اور بادشاہ ہیں. اور تھوڑا سا ہمارا پاور پرائسز کے مسئلے ہیں وہ بھی حل ہونے جا رہے ہیں, ٹھیک ہو جائے گا. پاکستان کے لیے یہ 4-6 مہینے افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے بعد زیادہ ذمہ داری کی ہے, اور ہم سب کا فرض ہے کہ محتاط گفتگو کریں, سوچ سمجھ کے کریں, کسی کا دل نہ دکھائیں, اور دنیا کو اس بات کا باور کرانے کی کوشش کریں کہ افغانستان کی بہتری میں ساری دنیا کی بھلائی ہے, اور ساری دنیا میں ایک امن اور سکون کا پیغام جائے گا. ورنہ ساری دنیا جو ہے انتشار اور خلفشار کا شکار رہے گی, 40 سال سے ہے, اور سب سے زیادہ سزا پاکستان کو بھگتنی پڑے گی. اس لیے ہماری کوشش ہے کہ افغانستان کا امن ہمارا امن ہے, اور افغانستان کا استحکام ہمارا استحکام ہے. دیکھیں, منڈے کو میں نے ان کو بلایا, منڈے کو 11 بجے سائبر کرائمز اور ان سب لوگوں کو, کہ یہ سارا پلان تو پکڑ لیا گیا ہے, سارا پلان تو دنیا کی ایون برٹش پلیئر بھی بول پڑے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پوچھا گیا, ہم سے بھی رائے نہیں لی گئی, ہمیں بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا. سو دنیا میں کرکٹ ڈپلومیسی بھی بڑی اہم ہوتی جا رہی ہے. اور اگر ہمارے یہاں نیوزی لینڈ کھیل لیتی, لندن, آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کھیل لیتے تو ایک بہتری کا ماحول جاتا. دیکھیں نا, اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی اسلامک ایٹامک فورس ہیں, دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے, جنہوں نے دہشت گردی کو نکیل ڈالی, جانے دے کے ہر روز 1-2 لوگ اپنی جام شہادت نوش کرتے ہیں. یہ کام عراق میں نہیں ہو سکا, یہ لیبیا میں نہیں ہو سکا, یہ کام سیریا میں نہیں ہو سکا, اور ارد گرد کے ممالک میں دیکھیں کہ وہاں دہشت گردوں نے آدھے علاقے قبضے میں لے لیے, اور یہاں دہشت گردوں کا مقابلہ پاکستان کی عظیم فوج نے اپنی چھاتی پہ کیا, اپنے وسائل سے کیا, اپنے معاملات سے کیا. اور الحمدللہ پاکستان کے سارے بارڈر, تورخم بھی کھلا ہے, چمن بھی کھلا ہے, گو 10-11 بارڈر ہیں لیکن جن سے تجارت ہو رہی ہے کھلے ہیں. اور کل ہم نے ٹیکس بھی معاف کر دیا, کیونکہ وہاں ٹیکس کی پیمنٹ میں ان کے ٹرک رکے رہتے ہیں, انگور کے, گرما کے اور سیب کے, اور اس سے وہ خراب ہو جاتے ہیں, ان کو نقصان ہوتا ہے. اس لیے کل فیصلہ کیا گیا ہائیسٹ کمیٹی میں کہ ان کے سے ٹیکس ختم کر دیا جائے تاکہ ان کے ٹرک رکے نہ, اور ٹرکوں کی جو ہے وہ روانگی تسلسل سے برقرار رہے. ٹھیک ہے, کہ اس کے شر سے ڈرو جس کے ساتھ نیکی کرو. نواز شریف آرمی کے گیٹ نمبر 4 اور امریکہ اور آرمی کے کملوں میں لگ کے اس کی سیاست کا آغاز ہوا. یہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ, ان کو کون جانتا تھا؟ ان کو سیاست کی کیا سمجھ ہے, کیا سمجھ ہے ان کو اے بی سی کی؟ اور وہی لوگ وہ سمجھتے ہیں, دیکھیں نا, جب ایک وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے فیصلے مسلط ہوں گے. پاکستان میں فوج ایک منظم, عظیم, مستحکم اور دنیا کا عظیم ترین ادارہ ہے پاک فوج.
اور جب یہ ایسی معاملات اور باتیں کرتے تھے، فار ایگزامپل میں ایک مثال دے سکتا ہوں، میں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہتا، کہ ہمارے قومی سلامتی کے جو وزیر تھے، جب یہ مودی جا رہے تھے ان کے گھر، تو اس نے کہا جی 5-6 گھنٹے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں بھی آ جاؤں وہاں پہ. انہوں نے کہا نہیں، آپ کی ضرورت نہیں، جب مودی ان کے گھر جا رہا تھا. بعض سیاستدانوں کو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک نواز شریف صاحب بھی ہیں. اور میں ان کی سیاست نہیں دیکھ رہا، ابھی تو چچا اور بھتیجی کی سیاست ہے. آدھی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم مشین پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آدھی پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں تیار. دیکھیں یہ خاندانوں کی سیاست جو ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کس جگہ، لیکن انہوں نے کہا یہ جو 30 دسمبر چلا گیا، یہ رات آخری رات ہوگی، السلام علیکم آپ جا رہے ہیں. ہم نے کہا ہم کہیں نہیں جا رہے. اب 52 جلسوں کا ثبوت دے دیا انہوں نے، 52. اس کا مطلب یہ گھیرنا تو انہوں نے جمعہ ہے. ایون فضل الرحمان نے بلا کے شاہد خاقان کو کہا کہ آپ کس منہ کے ساتھ چلے گئے ہیں مذاکرات میں اور اس الیکشن اصلاحات میں، کیونکہ وہ الیکشن کی پارٹی ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر الیکشن سے پہلے کوئی حادثہ ہو گیا اور کوئی دہ پٹاس ہو گئی، کوئی جوٹو کراٹو ہو گیا، دیکھیں نا اب 4تھا سال ہمارا شروع ہو گیا. یہی ایک سال ہے جس میں ہم نے اپنی پروگرس دکھانی ہے. اگر اس سال بھی ہم اپنی پروگرس نہیں دکھا سکے تو 5ویں سال یہ قوم کچھ نہیں مانتی جی. آخری 6 مہینے دیکھیں، میں پاکستان میں صرف ان 2-3 حلقوں کی سیاست کرتا ہوں، پنڈی کے 60، 61 اور 62، کبھی ادھر اور کبھی ادھر. میرے ایک حلقے میں 6-6.5-7 لاکھ ووٹ ہیں. اگر میں نے الیکشن لڑنا ہے تو کئی جگہ میں نہیں جا سکا، آج بھی میں نہیں گیا. ایک جب میں آگے جاؤں گا کہو گے جی پیو ساڈا مر گیا سی، تسی وزیر داخلہ سو، تہاڈے کول ٹائم نہیں سی، آج تسی ووٹ منگنا آ گئے ہو. جتنی بھی ترقی 5ویں سال ہوگی وہ معنی نہیں رکھتی، 4تھے سال تک رزلٹ آ جانا چاہیے. 5ویں سال کے افتتاح ایسے ہی ہوتے ہیں کہ افتتاح ہو گیا اور سارا دعا کریں. ایک نالا لئی میرا مسئلہ رہ گیا ہے، اس میں میری جان پھنسی ہوئی ہے. 5ویں سال فیتے کاٹتے ہیں. لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن پروپیگنڈا ہے. 4 سال تک جو سیکھیں 4 سال کے اندر جو ہے وہ ٹھیک. اور میں تو آپ کو چینل پر میری اپنی پارٹی کے جو دوسرے ساتھی ہیں لوگ وہ کہتے ہیں کہ آپ، لیکن میں یہ کہوں کہ مہنگائی نہیں ہے تو آپ لوگ کہیں گے بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہمارا مسئلہ صرف مہنگائی ہے، اور اس کو ہمیں اسی سال کے اندر اندر نکیل ڈالنی ہے، جنجیریں پہنانی ہے اور چکر دینا ہے. اگر نہ ڈلی شیخ صاحب، اگر ہمارے لیے مسائل ہیں، ورنہ میں جو ہمیں دیکھیں عمران خان کا ایک ووٹ ہے، آپ ووٹ بینک اسی کا ہے، باقی تو میری طرح ہی ہے سارے. عمران خان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، وہ اس سے آج کل تھوڑا اختلاف ضرور رکھتا ہے مہنگائی کی وجہ سے، لیکن نفرت نہیں کرتا. اور وہ ہر ہفتے میٹنگ کرتا ہے پرائس پہ، عمران خان جس کا نام ہے، کیونکہ دنیا میں آئل کی پرائس بڑھ گئی، دنیا میں آڈیبل آئل کی پرائس بڑھ گئی. گندم مسئلہ اس طرح ہو گیا، کووڈ ہو گیا، کووڈ کی وجہ سے. لیکن ساری دنیا دیکھے نا، پاکستان نے جس طرح عمران خان نے کووڈ-19 کو NCOC نے، اس کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کو کنٹرول کیا. آج انڈیا میں دیکھیں، صرف آج کے دن انڈیا میں 300-400 لوگ مرے ہیں، آج جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. اور باوجود اس کے برطانیہ نے ریلیکس کر دیا ہے، امریکہ نے ریلیکس کر دیا ہے، امریکہ جیسے ملکوں کا کووڈ نے 19 نے منہ موڑ دیا. ہمارے تو غریب لوگ ہیں، ایک ایک گھروں میں 2-3 فیملیاں رہتی ہیں، دادا بھی اسی میں ہے اور پوتا بھی اسی میں ہے. یہ ساری باتیں کے باوجود کووڈ کو اللہ نے بہتری کی. اب ڈینگی کی طرف بھی ہم زور دے رہے ہیں تاکہ اس کا بھی ابھی سے سدباب کیا جائے. مہنگائی ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اور میری دعا بھی ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ عمران خان اس پر قابو پائیں گے. اگر مہنگائی پہ قابو نہیں کو دیکھ رہا، عمران خان کو اب اس سیاست سے نہیں نکالا جا سکتا. ادھر ہوگی یا ادھر ہوگی، وہ جہاں ہوگا وہ سیاست میں ہوگا. اور وہ ایک محنتی سیاستدان ہے، ان کی طرح نہیں برگر کھانے لندن چلے گئے. موت آ جاتی ہے. ہم نے کوارا کلاشنکوف میں 7 سال قید لی، ماں کا جنازہ چھوڑا، ماں کا جنازہ پڑا اور 7 سال قید ہو گئے. اور بہاولپور جیسی جگہ پہ قید کاٹی. یہ تو ڈیالوں میں اور لاہور
اور سٹی میں کاٹتے ہیں. ہمارے لیے تو آپ دیکھیں کتنے سخت کام تھے کہ سزا ہوئی نہیں, ماں کا جنازہ پڑا نہیں اور ڈالے میں ڈالا اور بہاولپور میں پھینک دیا. 3.5 سال وہاں 7 سال کی سزا میں نے وہاں کاٹی. اور ہمارے پاس تو ایسی نہیں. یہ آپ کو پتا بہاولپور میں بجلی جو ہے برف کی سلک لگا کے سونا پڑتا تھا, اور پنڈی کا اور پہاڑی علاقے کا آدمی ہو اور اس کو آپ بہاولپور میں پھینک دیں. لیکن ہم نے چیخیں نہیں مارے گئے, ہم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, سسرال کے گھر آئے. اور یہ بھاگے, یہ لیڈر ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر, اور پورا پلان کیا کہ کس طرح نکل جائے یہاں سے اور وہاں. دیکھیں خطاب کا کیا, ایک ایسی سائنس بھی آتی ہے کہ آپ, اب میں کیا کہنے لگا تھا کہ لوگ کتنے سالوں پرانی آوازیں بھی سائنس سے چھین کے لا رہے ہیں کہ آواز ہوا میں ہی ملک ہوتی ہے اور لے جاتے ہیں اور لے آتے ہیں. دیکھیں یہ سارے میڈیا کھیل رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ نہ صرف سمجھدار ہیں بلکہ ذمہ دار ہیں. یہ بے وقوف ہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو گیا ہے اور دنیا کس طرح لرزہ برندام ہے, کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو نہتے لوگوں نے 20 سال کی جنگ کے بعد بھی شکست دی. میں وانا میں گیا, میں بارڈرز پہ جاتا ہوں, ان جو علاقے ہیں, تو میں نے اس پہ دیکھا تو اس میں لکھا تھا 68 کہ جس بیرک میں ٹھہرا ہوا وہ برطانیہ نے بنائی ہوئی تھی. مجھے وہاں جا کے پتا لگا کہ یہ برطانیہ کے ساتھ بھی لڑتے رہے. انہوں نے کہا جی سکھوں کے ساتھ بھی لڑتے رہے. 4 قوموں کے ساتھ, رشین کے ساتھ, امریکن کے ساتھ, برٹش کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ لڑنے کے باوجود انہوں نے شکست نہیں مانی. اور جو عمران خان کا قول ہے کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے, آج دنیا ہار مان گئی ہے, انہوں نے ہار نہیں مانی. سو اس لیے ہمیں ان کا دنیا کو ساتھ دینا چاہیے تاکہ جو نئے اتحاد دنیا میں بن رہے ہیں, کوڈ بن رہے ہیں, دوسرے بن رہے ہیں, یہ تو معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں. پھر تو دنیا سیاست میں گہرے پانیوں کی سیاست جو ہے وہ اہم ہوتی جائے گی. 7-8 دن آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. لا منسٹر نے ایسا اشارہ دیا کہ ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی ہے, لیکن چانسز ہیں کہ ان کی ایکسٹینشن ہو جائے. اور پیپلز پارٹی دیکھیں, آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا, نہ کوئی پوچھے گا. اگر کوئی پوچھے گا تو میں کہہ دوں گا کہ ہونی چاہیے, کیونکہ شہباز شریف کے ساتھ پھٹا پڑے گا, وہ خود کیسز میں ہے. لیکن یہ مت سمجھیے کہ یہ میرے کہنے پہ فیصلہ ہوگا. یہ پرائم منسٹر صاحب کا اپنا فیصلہ ہے. مجھ سے نہ انہوں نے پوچھا نہ ہم پوچھیں گے, لیکن ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. لیکن اگر میرا ووٹ ہو تو میں کہوں کہ ہونی چاہیے. ہو سکتی ہے تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا تو اچھا بات ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر ہوا تو, ابھی تو یہ ضروری نہیں, اگر ہوا تو سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گا وہ لاگو ہو جائے گا, آسانی پیدا ہو جائے گی. آپ کو بھی لیڈر آف اپوزیشن, جب لیڈر آف اپوزیشن خود کرپشن میں, منی لانڈرنگ میں, اور کیا کہتے ہیں اسے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, اس کے کیس سیریس ہو, ملازموں کے نام پہ 25 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہو, اس سے پوچھ کے کیا کریں گے؟ وہ تو کہیں گے جیل سپرنٹینڈنٹ کو لگا دو. اب ایک بندہ خود کیسز میں انوالو ہے, اس کا بندہ کیا اس سے مشورہ لے گا؟ نہیں لینا چاہیے مشورہ اس سے. لیکن صحیح قانون کے بارے میں جو فیصلہ ہے وہ